حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ کنکریوں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس وقت اسے رحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1001۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے افلاح نامی غلام کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تو پھونک مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلاح اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1002۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو خواہ تم نماز میں ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1004۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور آ کر نماز دہرائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1006۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1007۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، چنانچہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو پھر واپس چلے گئے اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ اسی حالت میں رہیں۔ پھر آپ گئے، غسل کیا، پھر تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، میں جنوبی تھا اور میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1009۔ اور امام مالک نے عطا بن یسار سے مرسل روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1010۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کنکریوں کی مٹھی بھری تاکہ وہ میری مٹھی میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ان پر سجدہ کیا کرتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1011۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں اللہ کی لعنت کامل کے ذریعے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ 3 مرتبہ پیچھے نہ ہٹا۔ تو پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت یہاں بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1012۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے بول کر جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر اس کے پاس واپس آئے اور اسے بتایا، جب تم میں سے کسی شخص کو حالت نماز میں سلام کیا جائے تو وہ بول کر جواب نہ دے بلکہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1013۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت یعنی تردد پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت ہی میں 2 سجدے کر لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1014۔ حضرت عطا بن یسار حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے یہ رکعت 4 مکمل کرنے کے لیے پڑھی ہے تو پھر وہ 2 سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1015۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر 5 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے عرض کیا گیا کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں بھول جاتا ہوں، بس جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی ہی نماز میں شک گزرے تو وہ درست بات تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1016۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر مسجد میں رکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، گویا آپ غصے کی حالت میں تھے۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھ دیا، اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے باہر چلے گئے۔ باقی صحابہ نے کہا کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن وہ بھی آپ سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ صحابہ میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں، یہ نماز کم کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسے ہی ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی مثل یا ان سے زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ چنانچہ انہوں یعنی تلامذہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا پھر آپ نے سلام پھیرا؟ وہ بیان کرتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ نے سلام پھیرا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1017۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ظہر پڑھائی تو آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد نہ بیٹھے، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1018۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ بھول گئے، آپ نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1019۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے، اگر مکمل طور پر سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے اور صحف کے ساتھ 2 سجدے کر لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1020۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو خرباق نامی شخص جس کے ہاتھ لمبے تھے آپ کے گھر کے راستے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، پھر اس نے آپ سے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینے کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1021۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1023۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے سورہ انشقاق اور سورہ علق کی تلاوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1024۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے جبکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے،
آپ سجدہ فرماتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، پس ہم اکٹھے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1025۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1026۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سورہ صاد کا سجدہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1027۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا میں سورہ صاد کی تلاوت پر سجدہ کروں؟ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، پس آپ ان کی راہ کی اقتداء کریں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں جنہیں ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1028۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کو فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور جو شخص 2 سجدے نہیں کرتا اسے ان 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1030۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، بس جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1032۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ میں نے اسے یہ پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے لیے اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ لے، اس کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما، اسے اپنے ہاں ذخیرہ بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو وہی دعا کرتے ہوئے سنا جو آدمی نے آپ کو درخت کے متعلق بتائی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1036۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے اور جو آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھے قریشی نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھری اور اسے اپنے پیشانی تک لایا اور کہنے لگا، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1037۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد کی تلاوت پر سجدہ کیا اور فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے سجدہ کیا جبکہ ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1038۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں یعنی کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1039۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات، جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، نصف النہار کے وقت حتیٰ کہ وہ زوال کی طرف جھک جائے، اور جب وہ غروب کے لیے جھک جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے میں ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1040۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1041۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا، نماز فجر پڑھ
اور پھر سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نفل نماز پڑھ، کیونکہ نماز پڑھتے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو پھر نماز نہ پڑھ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ بس جب سایہ ظاہر ہونے لگے تو نماز پڑھ، کیونکہ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تو نماز عصر پڑھ لے۔ پھر نماز نہ پڑھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی وضو کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے وضو کا پانی قریب کر کے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ ہی اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کونیوں تک دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں سمیت تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ نماز کے بعد اس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1042۔ حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا، انہیں سلام عرض کرنا اور پھر ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہوں نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا، تو انہوں نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرو۔ پس میں ان کے پاس واپس چلا آیا تو انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا، آپ سے عرض کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، جبکہ میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں سے مجھے مشغول رکھا، بس یہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1043۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر 2 رکعت ہے، 2 رکعت۔ اس آدمی نے عرض کیا، میں نے ان سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، میں نے انہیں اب پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1044۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد مناف دن یا رات کے کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرنا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1045۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کے سینگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ برابر یعنی نصف النہار پر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے آ ملتے ہیں، بس جب وہ ڈھل جاتا ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1048۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مقدس پر ہمیں نماز عصر پڑھائی تو فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، پس جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد طلوع شاہد تک کوئی نماز نہیں، اور شاہد سے مراد ستارے ہیں۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 1049۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک تم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے تو یعنی عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع فرمایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1050۔